یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر نمبر 16A ہے، اور یہ چیپٹر نمبر 16A کا ایک سب چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کا جو فوکس ہے وہ ہے کڈنیپنگ، ابڈکشن، سلیوری اینڈ فورس لیبر۔ جو پریویس لیکچر تھے اس میں ہم نے کڈنیپنگ اور ابڈکشنس کی ڈیفینیشن کی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کڈنیپنگ اور ابڈکشن جو ہے کسی پرٹیکولر پرپس کے لیے کی جائیں، جیسے رینسم کے لیے یا مرڈر کے لیے یا کنفائنمنٹ، فورس میرج، ریچول ایکسپلائٹیشنس کے لیے، تو یہ ساری ہم نے ان پریویس لیکچرز میں ان چیزوں کو کور کیا۔ یا اس کا پرپس گریس ہرٹ بھی ہو سکتا ہے یا سلیوری بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم سیکشن نمبر 370 سے لے کر جو لاسٹ سیکشن ہے اس سب چیپٹر کا، سیکشن نمبر 374، اس کو کور کریں گے۔ اور اس لیکچر کا جو فوکس ہے وہ کڈنیپنگ یا ابڈکشن نہیں رہے گی، بلکہ اس کا جو مین فوکس ہے وہ ہیومن بینگ خود ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو کموڈیٹی سمجھ کر اس کو خریدا جائے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا، بائنگ اور ڈسپوزنگ آف اینی پرسن، ہیبیچول ڈیلنگ ود انسلیو، سیلنگ پرسن فار دا پرپز آف پراسٹیٹیوشن، تو اگر اس کو کموڈیٹی سمجھا جائے، اس کو خریدا جائے یا بیچا جائے، ٹرانسفر کیا جائے، یا اس سے زبردستی کوئی کام لیا جائے سلیو بنا کر، تو پھر پاکستان پینل کوڈ اس کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے؟ یعنی یہ جو پارٹ ہے یہ نہ صرف کرمنل لا والا حصہ ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہیومن رائٹس کی وائولیشنز بھی یہاں پہ پرٹیکولرلی کامن ہے، یعنی ہیومن رائٹس کا بھی سب سے اہم پارٹ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 370 کو، یہ بات کرتا ہے بائنگ اور ڈسپوزنگ آف اینی پرسن ایز اے سلیو۔ یہاں جو مین ٹرم ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے، وہ سلیو ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہزاروں سال تک دنیا میں کہ بہت سارے حصوں میں جو سلیوری تھی وہ لیگل تھی، یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ لوگ جنگوں میں قید ہونے والوں کو غلام بنا لیتے تھے، یا کچھ لوگ قرض ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے غلام بن جاتے تھے، اور افریقہ اور یورپ اور امریکہ تک سلیو ٹریڈ ایک انٹرنیشنل بزنس ہوتا تھا، اور انسانوں کو بالکل جانوروں کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا، بالکل ان کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، ان کو کھانے کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، اور ظلم ان کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا۔ 19 سینچری میں اس سسٹم کے خلاف دنیا میں یعنی ایک موومنٹ چلی، اور برٹش امپائر نے بھی سلیو ٹریڈ کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اس بیک گراؤنڈ میں چونکہ یہ جو IPC ہے، یہ جو سیکشن ہے، یہ IPC یعنی اوریجنل جو پینل کوڈ ہے اس کا پارٹ ہے۔ اس وجہ سے جو برٹشرز تھے انہوں نے IPC میں 1860 میں جب یہ ڈرافٹ ہوا تو سلیوری کو کرمنل آفینس ڈکلیئر کیا، اور پھر پاکستان پینل کوڈ میں یہ چونکہ پاکستان پینل کوڈ ہے تو پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد انہوں نے پاکستان نے بھی یعنی اسی پروویژنس کو اڈاپٹ کیا، اور پھر بعد میں یہ جو کنسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی سلیوری کو فوربیڈ کر دیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اور اس کا آرٹیکل نمبر 11 ہے۔ یہ سلیوری کو سلیور ایٹسیکٹرا پروہیبٹڈ، یہ جو 11(1) ہے یہ بات کرتا ہے slavery is non-existent and forbidden and no law shall permit or facilitate its introductions into Pakistan in any form، کہ کسی بھی صورت میں جو سلیوری ہے وہ نان ایگزسٹنس ہوگی اور فوربیڈن ہے، اور کوئی لا بھی اس کو نہ تو پرمٹ کر سکتا ہے نہ ہی فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے پاکستان میں۔ یعنی یہ جو آرٹیکل ہے، یہ سیکشنز ہیں، یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کوئی کموڈیٹی یعنی مال نہیں ہے۔ اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور، اب ہو ایور آلموسٹ جتنی بھی سیکشنز ہوتے ہیں، یا ابھی تک ہم نے جتنی بھی سیکشنز کور کیے ہیں اس میں زیادہ تر جو سیکشنز ہیں وہ ہو ایور سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہو ایور کی میننگ ہے یہ اسی کی کنٹیکسٹ کے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جیسے اب اگر ہم اس کے ٹائٹل کو دیکھیں تو یہاں پہ ہو ایور کون ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی عام انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، کوئی گینگ، کوئی بروکر، یا کوئی میڈل مین، یا کوئی بائر سیلر، سب اس میں کور ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ہو ایور کیا کرتا ہے، امپورٹ کرتا ہے، امپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر سے پاکستان لانا کسی کو، یعنی مقصد کیا ہے
اینی پرسن از اے سلیو، کہ اس کو سلیو بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں امپورٹ کا کمرشل لفظ جان بوجھ کر یوز کیا گیا ہے، کیونکہ ویسے تو امپورٹ ایکسپورٹ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ کموڈیٹیز کے لیے یوز ہوتا ہے نا، اگر وہ باہر اور پاکستان کے اندر لے کے آئی جائے. لیکن یہاں پہ انٹینشنلی اس ورڈ کو یوز کیا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جو کرمینلز ہیں وہ انسان کو مال کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، یا اگر وہ امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں، یعنی پاکستان سے باہر اگر کسی انسان کو سلیو کی حیثیت سے بھیجا جائے. ریمووز، یعنی یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یعنی ایک شہر سے اس کو فار ایگزامپل دوسرے شہر لے کے جایا جا رہا ہے، یا ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، یا ایک مالک سے دوسرے مالک. ٹھیک ہے، اگر آبجیکٹیو سلیوری ہے تو ریمووز ریلیونٹ جو ہے ریلیونٹ ہو سکتا ہے. یا بائی اور سیل، یعنی انسان کو پیسوں کے بدلے حاصل کرنا، یا یہ جو اونرشپ کی یعنی اگر کوئی کسی کو حاصل کرتا ہے اور پیسے دے کے، تو پھر وہ کیا چیز اسٹیبلش ہوتی ہے؟ اونرشپ اسٹیبلش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں یہ جو سیکشن ہے یہ اس ورڈز کے ذریعے سے اس اونرشپ کو ختم کر رہا ہے، کرمینلائز کر رہا ہے. اور سیل ان انسان کو مال سمجھ کر اس کو بیچنا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور ڈسپوز آف اینی پرسن از اے سلیو، یعنی ڈسپوز کا مطلب صرف بیچنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسفر کرنا، کسی کو ہینڈ اوور کرنا، ایکسچینج کرنا، یا کسی اور کے کنٹرول میں دینا. از اے سلیو، یعنی اگر وہ کسی کو از اے سلیو اس کو ڈسپوز اف کرتا ہے. اینی پرسن، ٹھیک ہے، اور ایکسیپٹ ریسیوز اور ڈیٹین اگینسٹ ہز ول اینی پرسن. اب یہ لکھا ہوا ہے نا، اور ایکسیپٹ یعنی اگر اس شخص کو جو یعنی اگر کوئی شخص ہیں جو سلیو کو وننگلی ریسیو کرے تو وہ بھی اس میں کرمینل ہے. یا اس کو ریسیو کرے، یعنی اگر فار ایگزامپل اگر کوئی گینگ ممبر ہے وہ سلیو کو ٹیمپرری اپنے قبضے میں رکھتا ہے، تو اس نے تو امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کیا، نہ ریموو کیا ہے، نہ بائی کیا ہے، نہ سیل کیا ہے. لیکن دیکھیں یہ اگر کوئی شخص ایز اے سلیو کسی پرسن کو ریسیو بھی کرتا ہے تو یہ بھی اس میں کور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ڈیٹین، یعنی ڈیٹین اگر اس کو کنفائن کرتا ہے کسی جگہ پہ تو اگینسٹ ہز ول، یعنی اس کی مرضی کے بغیر کسی شخص کو ایز اے سلیو، تو ایسا جو ہو ایور ہوگا اس کو وہ پنش کیا جائے گا امپریزنمنٹ اب ایدر ڈسکرپشن. ایدر ڈسکرپشن سے مراد یہ ہے کہ کورٹ چاہے تو سمپل امپریزنمنٹ دے، چاہے تو ریگریس امپریزنمنٹ دے، فار ٹرم جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 7 ایئر تک. پھر اس کے ساتھ ساتھ پلس یعنی اینڈ اس کو کے اوپر فائن بھی لگے گا. سو یہ سیکشن نمبر 370 ہے، یہ کسی بھی انسان کو سلیو کی حیثیت سے امپورٹ، ایکسپورٹ، ریموو، بائی، سیل، ٹرانسفر، ریسیو یا اس کی مرضی کے خلاف ڈیٹین کرنے کو انڈیپینڈنٹ کرمینل آفینس قرار دیتا ہے. تو پریویس لیکچر میں جو ہم نے سیکشن نمبر 367 کو دیکھا تھا، 367 یہ لے کے یہ کہتے ہیں کہ نیپنگ اور ابڈکٹنگ ان آرڈر ٹو سبجیکٹ پرسن ٹو گریویس ہرٹ، اور یہاں پہ سلیوری کا ٹرم بھی ہے. یعنی جو سیکشن نمبر 367 ہے یہ سلیوری تک پہنچنے کا راستہ پنش کرتی ہیں، جبکہ جو سیکشن نمبر 370 میں ہم نے دیکھا یہ سیکشن نمبر 370 سلیوری کی منزل کو پنش کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 371 کو، ہیبیچول ڈیلنگز ان سلیو. اگر آپ 370 کو سمجھ گئے ہیں تو 371 آسان ہے. سو ایک کوشچن یہ ہے آپ سے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک مرتبہ کسی انسان کو سلیو کی حیثیت سے بیچ دیں تو پھر کون سی سیکشن لگے گی؟ لازمی بات ہے وہ ہم نے 370 میں دیکھ لیا، 370 لگے گی. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہی شخص یا یہ کام یعنی یہ سلیو کو بیچنے کا کام ہے وہ بار بار کرتا ہے، یہ اس کا پیشہ ہے، اس کا بزنس ہے کہ وہ انسانوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، تو پھر وہ کہاں فال کرے گا؟ وہ 371 کے اندر فال کرے گا. یہ جو 370 ہے یہ سنگل ایکٹ آف سلیوری کو پنش کرتا ہے، اور جو 370 ہے یہ ہیبیچول بزنس آف سلیوری کو وہ کرتا ہے، پنش کرتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہسٹری میں جو سلیو ٹریڈ ہیں وہ صرف انڈیویجول لوگ نہیں کرتے تھے، بلکہ بلکہ بہت سارے ممالک میں پوری مارکیٹس ہوتی تھیں، بروکرز ہوتے تھے، ٹرانسپورٹر ہوتے تھے، اور بائرز ہوتے تھے. یعنی سلیوری ایک آرگنائز کمرشل سسٹم تھی.
سو اس لیے جو لیجسلیچر ہے وہ اس شخص کو بھی پنش کر رہے ہیں جو یعنی ایک سلیو بیچنے والے کو پنش کرتا ہے، اور ساتھ میں ایسے لوگوں کو بھی پنش کرتا ہے جو اس چیز کو اپنا پروفیشن بنایا ہوا ہے. یعنی اگر آج کی لینگویج میں ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو سیکشن ہے یہ آرگنائزڈ ہیومن ٹریفکنگ نیٹ ورک کی بات کر رہا ہے. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور ہیبیچولی imports, exports, removes, buys, sells, traffics or deals in slaves. یہاں پہ ایک یہ جو ٹرم ہے ہیبیچولی کا، ایک یہ جو ٹرم ہے ٹریفکس کا، یہ اوپر کا جو سیکشن ہے اس میں نہیں ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہیبیچولی مینس ایک بار سے زیادہ، اگر وہ امپورٹ ایکسپورٹ ریمووز بائز سیل یعنی یا ٹریفک کرتا ہے. ٹریفکس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی آرگنائزڈ ریکروٹمنٹ، یعنی ٹرانسپورٹیشن، ٹرانسفر، ایکسپلائٹیشن کا ایک پورا نیٹ ورک چلانا. ٹھیک ہے، یعنی ماڈرن ڈے میں یہ جو ہیومن ٹریفکنگ کا کنسیپٹ ہے نا، یہ زیادہ تر اسی کے قریب ہے. اور ڈیلز ان سلیو، یعنی صرف بائنگ اور سیلنگ جو ہے سلیوز کی وہ کافی نہیں ہے. اگر کوئی بروکریج ہے، کوئی نیگوسیشن ہے، یعنی کمیشنز وغیرہ اگر کوئی لینے والے ہیں، کوئی ٹرانسفر، کوئی فیسیلیٹیشن، سب اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لیجسلیچر جو ہے وہ یہاں پہ کوئی لو ہول جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا. تو پھر ایسے شخص کو پنش کیا جائے گا امپریزنمنٹ فار لائف یا امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن جو ناٹ ایکسیڈنگ 10 ایئرس پلس شیل آلسو بی لائبل ٹو فائن. یعنی یہ 10 ایئر ہے یہ کیا ہے، یہ میکسیمم پنشمنٹ ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے نا ناٹ ایکسیڈنگ، یعنی 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. یا تو اس کو امپریزنمنٹ فار لائف دی جائے گی. اگر امپریزنمنٹ فار لائف فار ایگزامپل اس کو نہیں دی جا رہی تو پھر اس کو جو پنشمنٹ ہے ایدر ڈسکرپشن کی دی جائے گی، یعنی سمپل امپریزنمنٹ یا ریگریس امپریزنمنٹ، یہ کورٹ کی مرضی کے اوپر ہے. ناٹ ایکسیڈنگ 10 ایئر جو 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، کم کوئی بھی ہو کتنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میکسیمم پنشمنٹ جو ہے وہ 10 ایئر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر فائن بھی لاگو ہوگا. اور آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو سلیوری کا کنسیپٹ ہے یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی آرٹیکل 11 میں اس کو پروہیبٹ کرتا ہے، 11(1) میں. ٹھیک ہے، سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 371A کو. یہ بات کرتا ہے سیلنگ پرسنز فار پرپزز فار پراسٹیٹیوشن ایٹسیکٹرا. کیونکہ یہاں پہ صرف پراسٹیٹیوشن کورڈ نہیں ہے، یہاں لکھا ہوا ہے ایٹسیکٹرا. تو اگر صرف پراسٹیٹیوشن ہوتا تو آپ یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ وومن کی ساتھ لنک ہے. بٹ یہاں لکھا ہوا ہے ایٹسیکٹرا. یہاں پہ اس کی جو میننگ ہے یہ کیا ہے، وائٹ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ I'm so sorry wait اوکے. سو یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور سیلز کا کنسیپٹ تو ہم آلریڈی اوپر کے 2 سیکشنز میں دیکھ چکے ہیں، یعنی پیسوں کے بدلے کسی کو اور کسی انسان کو غصے کے حوالے کر دینا. لیٹس ٹو ہائر. اب یہ جو لیٹس ٹو ہائر ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان کو پرماننٹلی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ٹیمپریری بیسس کے اوپر بھی کرائے یا رینٹ کی طرح کسی اور کے کنٹرول میں دیے جا رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اوفینس ہے. اور ادروائز ڈسپوز آف اینی پرسن، یعنی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ادروائز ڈسپوز آف اینی پرسن. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو ایکسچینج ہے، یعنی جو صرف سیل ہے یا لیٹ ٹو ہائر ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو ایکسچینج کیا جا رہا ہے، ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، کسی کو ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے، ڈیلیور یا ارینج کسی کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یہ سارا طریقہ جو ہے وہ اس میں کور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی پرسن، یہاں پہ نہ تو جینڈر اسپیسیفائی ہے نہ ایج اسپیسیفائی ہے، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتے ہیں، ٹرانسجینڈر بھی ہو سکتے ہیں. سو آگے کہہ رہے ہیں کہ ود انٹینٹ دیٹ سچ پرسن شیل ایٹ اینی ٹائم. اب ایٹ اینی ٹائم مینس اسی وقت بھی ہو سکتا ہے، فوراً مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے، سال بعد بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے، امپلائڈ یا یوز ہو سکتا ہے کس مقصد کے لیے، پراسٹیٹیوشن کے لیے اور ایلیسٹ انٹرکورس کے لیے ود اینی ادر پرسن. اب یہاں پہ یہ جو ایلیسٹ انٹرکورس کو کنسیپٹ ہے یہ آپ ایکسپلینیشن نمبر B میں دیکھ سکتے ہیں. فار دا پرپز آف دس سیکشن اینڈ سیکشن نمبر 371B، یہ جو ایلیسٹ انٹرکورس ہے اس کا مطلب کیا ہے، سیکچول انٹرکورس بٹوین پرسنز ناٹ یونائٹڈ بائی میرج.
ٹھیک ہے، تو یہ تو آسان ہے اس کو سمجھنا. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سیل کرتا ہے، کسی کو ہائر کرتا ہے یا ادروائز ڈسپوز آف کرتا ہے کسی شخص کو اس انٹینشن کے ساتھ کہ اس کو امپلائی کیا جائے یا وہ پراسٹیٹیوشن یا illicit انٹرکورس کے لیے اینی ٹائم وہ یوز ہو سکتا ہے، اور فار اینی ان لافل اینڈ امورل پرپز، یا وہ کسی بھی ان لافل یا امورل پرپز کے لیے یوز یا امپلائڈ کیا ہو سکتا ہے، یا knowing it to be likely that such person will at any time be employed or used for any such purpose shall be punished with the imprisonment جو extend ہو سکتی ہیں 25 ایئر تک، پلس اس کے اوپر فائن بھی لگے گا. یعنی اگر فار ایگزامپل کوئی شخص ہے جیسے بروکر ہے، اس کو پتہ ہے کہ بائر جو ہے وہ پرسٹیٹیوشن ریکٹ چلاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے حوالے وکٹم کر دیتا ہے. اب یہاں پہ اس کا انٹینشن تو نہیں ہے، نہ اس نے سیل کیا ہے نہ اس نے ہائر کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس نالج ہے کہ وہ جو وکٹم ہے وہ امپلائڈ یا یوز ہو سکتا ہے ایسے پرپس کے لیے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو بھی کور کرتی ہے. یعنی صرف اگر نالج ہو کسی کو تو اس کو بھی کور کرتی ہے. اب اس کی جو ایکسپلینیشن نمبر اے ہے، یہ کہتے ہیں کہ when a female is sold, lit or hired or otherwise disposed of to a prostitute or to any person who keeps or manages a brothel, the person so disposing of such female shall until the contrary is proved be presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution. So یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی فیمیل پرسٹیٹیوٹ یا بروتل کیپر کو بیچی یا ہائر پر دی جاتی ہیں تو لا یہ پریزیوم کرے گی اس ایکسپلینیشن کے انڈر کہ اسے پرسٹیٹیوشن کے لیے ہی ڈسپوزڈ آف کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بی پریزیوم ٹو ہیو ڈسپوزڈ آف فار دا پرپز آف پرسٹیٹیوشن، جب تک یہ جو ہو ایور ہے یعنی جو اکیوزڈ ہے وہ اس پریزمپشن کو ریبٹ نہ کر دے. یعنی یہ کیا ہے، یہ ریبٹل پریزمپشن ہے یہاں پر. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 371B کو. یہ کہتے ہیں بائنگ پرسن فار پرپز آف پرسٹیٹیوشن. 371A میں ہم نے کیا دیکھا، سیلنگ پرسنس فار پرپز آف پرسٹیٹیوشن. یعنی جو سیکشن نمبر 371 ہے یہ کس کو پنش کر رہا ہے، یہ جو سپلائی سائڈ ہے نا اس کو پنش کر رہا ہے. اور جو سیکشن نمبر 371 ہے یہ کس کو کر رہا ہے، یہ جو ڈیمانڈ سائڈ ہے اس کو پنشیبل کرتا ہے. یعنی اگر صرف بیچنے والے کو سزا دی جائے جو سیل کرتے ہیں کسی کو پرسٹیٹیوشن کے لیے، اور جو خریدنے والے یہ جو بائرز ہوتے ہیں وہ اگر بچ جائیں تو پھر جو پرسٹیٹیوشنس اور جو ہیومن ٹریفکنگ کی مارکیٹس ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے لیجسلیچر نے سیلر اور بائر دونوں کو کرمنل بنا دیے ہیں. تو سیکشن نمبر 371B جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ whoever buys, hires or otherwise obtain possessions of any person with intent that such person shall at any time be applied or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose. اب اگر آپ سیکشن نمبر 371A کو سمجھ گئے ہیں تو یہ تو آسان ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا اپوزٹ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بائی کرتا ہے، ہائر کرتا ہے یا ادروائز آبٹین یا کسی بھی اور طریقے سے اس کو آبٹین، اس کی پوزیشن کو آبٹین کرتا ہے، اور ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے، پرسٹیٹیوشن یا کوئی ایلیسٹ انٹرکورس ہونا چاہیے، یا کوئی اور انلافل یا امورل ایکٹیویٹیز ان کا مرکز مقصد ہونا چاہیے. یا اگر کوئی خود بائی ہائر یا آبٹین پوزیشن نہیں کرتا لیکن یہ جو ہو ایور ہے اگر ان کو نالج بھی ہے کہ اس مقصد کے لیے بھئی جو مقصد ہے وہ یہی ہے، prostitution, illicit intercourse and unlawful یا immoral purpose، تو وہ بھی اس میں کور ہوگا. اور knowing it to be likely that such person will at any time be employed or used for any such person، یعنی at any time again کہ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، employed ہو سکتا ہے یا یوز کیا جا سکتا ہے ان پرپزز کے لیے، تو ایسے شخص کو پنش کیا جائے گا جو imprisonment دی جائے گی جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 25 ایئر تک، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر فائن بھی لگے گا. ایکسپلینیشن کہتی ہے کہ any prostitute or any person keeping or managing a brothel who buys, hires or otherwise obtain possession of a female shall until the contrary is proved be presumed to have obtained possession of such female with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution. سیم وہی کنسیپٹ ہے لیکن وہاں پہ اوپر سیلر کے بارے میں تھی، یہاں پہ
بایر کے بارے میں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ایزی ہے یہ سیکشن. اس کے بعد جو سیکشن نمبر 372 اور 337 373 ہیں. یہ ہیں 373. اوکے, تو یہ دونوں جو ہیں یہ ریپیل ہو چکے ہیں ریپیل بائی آفینس آف 1979 کے آرڈیننس کے ذریعے سے. سو جو لاسٹ سیکشن ہے وہ ہے سیکشن نمبر 374. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ ٹائٹل ہے ان لافل کمپلسری لیبر. اب یہ جو کمپلسری لیبر ہے یہ کیا ہے؟ یہ کرمینلائز اس کو اور یہ سیکشن کرتا ہے، لا کرتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ who ever unlawfully compels any person to labor against the will of that person shall be punished with imprisonment of either description. جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 1 ایئر تک، اس کے اوپر فائن بھی لگ سکتا ہے، یہ دونوں سزائیں اس کو بھی دی جا سکتی ہیں. یعنی اگر اس کو کیا کیا جا رہا ہے، یعنی unlawfully اس کو کمپل کیا جا رہا ہے. یعنی کمپلجن جو ہے وہ فزیکل وائلنس بھی ہو سکتی ہے، کوئی تھریٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی انلیگل ڈیٹینشن بھی ہو سکتی ہے، یا کسی کا پاسپورٹ چھین لینا، یا اس کی سیلری روک دینا، یا کسی کی جو فیملی ہے اس کو دھمکانا، یا اس کو قرضے میں دبا کے رکھنا. یعنی کمپلجن ڈفرینٹ طریقوں سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اگین یہاں پہ لکھا ہوا ہے اینی پرسن، نہ تو جینڈر اسپیسیفائی ہے نہ ہی کوئی ایج اسپیسیفائی ہے، تو اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے. ٹو لیبر اگینسٹ دا ول آف دیٹ پرسن، یعنی لیبر جو ہے یہ صرف وہ فیکٹری والے لیبر نہیں ہے، یعنی فیکٹری کا کام نہیں ہے، پر اس میں کوئی بھی فزیکل یا مینٹل جو ورک ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے. چاہے وہ گھر کا کام کاج ہو، چاہے وہ ایگریکلچر کا ہو، کنسٹرکشن کا ہو، فیکٹری کا ہو، مائننگ کا ہو، یا اس میں جو بیگنگ ہیں، جو بگرز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، یا چاہے وہ ہوٹل کا ورک ہو. اگر وہ اس کی ول کے اگینسٹ ہے، یعنی اگر کنسنٹ فری اور والنٹری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پھر یہ سیکشن اپلائی نہیں ہوگا. اگر ول نہیں ہے لیکن اگر کنسنٹ فورس، فیئر، کوورژن یا انلیگل پریشر سے لی گئی ہے تو پھر وہ لیگل کنسنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ریئل کنسنٹ ہوتی ہے اس میں وہ فورس کنسنٹ نہیں ہوتی. سو ایسے شخص کو پنش کیا جائے گا ایدر ڈسکرپشن، یعنی کہ چاہے تو کورٹ اس کو سمپل امپریزنمنٹ دے سکتی ہے، چاہے تو ریگریس امپریزنمنٹ دے سکتی ہے، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 1 سال تک. اس کے اوپر فائن یا دونوں بھی لگ سکتے ہیں، یعنی امپریزنمنٹ پلس فائن. سو اس کا جو سیکنڈ سب کلاس ہے یہ کہتے ہیں کہ who ever compels a prisoner of war or a protected person to serve in the armed forces of Pakistan shall be punished with imprisonment of either description، جو ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں 1 ایئر تک. سو یہ جو سب کلاس 2 میں جو ورڈز یوز کیے گئے ہیں پرزنر آف وار اینڈ جو پروٹیکٹڈ پرسن ہے، یہ جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے، یعنی لا آف وار، یہ اس کے بیسک کنسیپٹ ہیں. ٹھیک ہے، جو پرزنر آف وار ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ ملٹری پرسنل ہوتے ہیں جو عام کنٹریکٹ یعنی جنگ کے دوران اگر دشمن ملک کے قبضے میں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو پروٹیکٹڈ پرسن ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی عام سویلین ہوتے ہیں، سویلین لوگ ہوتے ہیں جو جنگ کے دوران اگر انہی کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اور ان کو انٹرنیشنل لا جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. یعنی اگر چاہے وہ بچے ہیں، بزرگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، سویلین یا اس میں کور رہتے ہیں. اور پرزنر آف وار میں جو فوجی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. سو یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو بھی کمپل کیا جائے کہ وہ سرو کریں ان دا آرم فورسز آف پاکستان تو ان کو پنش کیا جائے گا 1 ایئر تک. اور یہ جو 1 ایئر ہے یہ میکسیمم پنشمنٹ ہے، یعنی اس سے کم بھی پنش کیے جا سکتے ہیں. اور یہ جو پی او ویز ہے، یعنی یہ پرزنر آف وار کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ جو جنیوا کنونشن ہے 1949 کا، یہ اس کا جو آرٹیکل نمبر 4 ہے، آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں، اس سے یہ لی گئی ہیں. اور جو پروٹیکٹڈ پرسن ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ بھی جنیوا کنونشن 1949 کا جو آرٹیکل 4 ہیں یہ اس سے لی گئی ہے. یعنی پی پی سی نے ان کو خود ڈیفائن نہیں کیا بلکہ ان کو جو انٹرنیشنل لا ہے وہاں سے اڈاپٹ کیا ہے. اوکے، یہ آلریڈی یہاں پہ ایکسپلینیشن میں مینشن ہے. ایکسپلینیشن ان دس سیکشن دا ایکسپریشن پرزنر آف وار اینڈ پروٹیکٹڈ پرسن شل ہیو دا سیم میننگ ایز ہیو بین اسائنڈ ٹو دیم respectively by Article 4 of the Genevan Convention relative to the treatment of prisoner of war of August 1949.
and Geneva Convention related to the protection of civilian person in times of war 1949 ratified by Pakistan and the second June 1951. ٹھیک ہے، تو یہ کنفرم ہے. سو اس سیکشن میں ہم نے سیکشن نمبر 370 سے لے کر سیکشن نمبر 374 تک کے جو سیکشنز ہیں ان کو کور کیا. اور آج کے لیکچر کا جو بنیادی تھیم ہے یعنی کہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لا کسی بھی انسان کو کموڈیٹی سمجھ کر اس کی خرید فروخت، سیکچول ایکسپلائٹیشن یا اس سے جو زبردستی لیبر ہے اس کو وہ کروانے کو یعنی ایک آفینس قرار دیتا ہے. اور انسان کی جو عزت ہے یعنی ڈگنیٹی اور جو فری ول ہے اس کو لا پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور پاکستان کنسٹیٹیوشن کی جو آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک جو فنڈامنٹل رائٹ کا چیپٹر ہیں وہ بھی ہمیں سارے یہ فریڈم آف موومنٹ، لبرٹی، ڈگنیٹی، یہ سارے جو رائٹس ہیں یہ ہمیں دیتا ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.